متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کا زیادہ ذکر فرمایا ہے، اس لیے تاکہ ان غلطیوں کو سبق بنا کر یہ قوم وہ غلطیاں نہ کرے۔ ہمیں تو متحد ہونا چاہیے تھا۔ یہ کشمیر فتح کرنا، کشمیر کو آزاد کروانا، فلسطین کا معاملہ، شام کا معاملہ، یہ تو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے ہر بیماری کا حل اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم نیچے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، قرآن سے سبق لینا چھوڑ دیا ہے، خود ہی ہم اپنی طرف سے ہی سبق گڑھ گڑھ کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سبق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھے کیا اور وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، تم وہی دین پہ رہنا جس دین پہ تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وہی وصیت فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اپنے 12 بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر وہی وصیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تھے اس وقت، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں، ملک شام میں، اور ایک بیٹا وہ بیت اللہ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ شریف میں ہی پلی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں اور مکہ المعظمہ میں، اور ایک بیٹے کی اولاد جو کنعان میں تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام کیونکہ مصر چلے گئے، مصر کے حکمران بنے، اس کے بعد تمام بیٹے یعقوب علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام سمیت سبھی مصر چلے گئے۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ان کو وصیت فرمائی کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہی خدا جو ابراہیم کا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا ہے، جو اسحاق کا ہے، جو یعقوب کا ہے، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے۔ فرمایا کہ تم کیا بن کے رہو گے؟ ہم الہ واحدہ وانتم مسلمون، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان بن کر رہیں گے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے بن کر رہیں گے۔ یہ تو ہے نا جمعیت۔ اب ہوا کیا؟ وہاں تھے قبیلے، یوسف علیہ السلام کی نسل چلی، بنیامین کی نسل چلی، یہودا کی نسل چلی، لاوا کی نسل چلی، آگے جو نسلیں پھیلیں ان نسلوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ کیا اختلاف تھا؟ کہ ہم ہیں یعقوب علیہ السلام کے وارث۔ اس نے کہا ہم ہیں، اس نے کہا ہم ہیں۔ آگے انہوں نے ایک دوسرے پہ یہ الزام لگائے کہ تم تو اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ جب منتشر ہوئے پھر اللہ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا، پھر عذاب آیا، پھر وہ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، پھر وہ جتنی طاقتور وہ قوم تھی بنی اسرائیل اتنی ہی وہ کمزور ہو گئی۔ جب انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، فرقے بنتے ہیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ پھر انسان کمزور ہوتا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ کیوں شور ہے کہ کشمیر آزاد نہیں ہو رہا؟ فلسطین کا معاملہ ہے، ہمارے وہاں پہ بیٹے رو رہے ہیں، وہاں پہ ہماری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ رونا تو ہے نا، کیونکہ یہاں ہم آپس میں رو رہے ہیں۔ ہم یہاں سے فارغ ہوں تو کسی کو آزاد کروائیں؟ ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔
تو کافر، وہ کہتا ہے تو کافر، تو میری مسجد میں نہیں آ سکتا، میں تیری مسجد میں نہیں جا سکتا، ہیں سبھی کلمہ پڑھنے والے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہ عیسائی یہ تو جہنمی ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہ یہودی تو جہنمی ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، وہ کہتے تم جہنمی ہو۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ سبھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو ایک قرآن پڑھتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، سبھی مسلمان ہیں، اور پھر کیا ہے؟ وہی پچھلی روش، پچھلا رستہ، اسی پہ ہی ہم قائم ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہی الزامات، وہی سب کچھ۔ ہم اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ دیکھیں سوچنے والی بات ہے، اور کمال کی سوچنے والی بات ہے، ہمارے کابرین میں بھی اختلاف محمود رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہتے کہ ہم زکوٰۃ خود دیں گے، غریبوں یتیموں مسکینوں کو، ہم حکمرانوں کو نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ ابھی ہم جہاد نہیں کرتے، ہم ابھی اس طاقت میں نہیں ہیں، ابھی ہمارے دلوں میں تازہ زخم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے۔ یہ ان کا آپس میں کچھ اختلاف تھا، لیکن جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس طرح جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں ان پر ظلم ہوگا، وہ زکوٰۃ ہمیں دیں گے اور یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اسی طریقے سے یہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی زکوٰۃ دیں گے۔ وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سکے چاچا ہیں، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ۔ اختلاف ہوا کہ معراج میں نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں، یہ ان کا اختلاف تھا، لیکن تھے متحد۔ کبھی نہیں ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی جھگڑا پکڑا ہو، لڑائیاں پکڑی ہوں، کوئی فساد، کوئی علیحدہ علیحدہ فرقے بن گئے ہوں، نہ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، جمعیت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معجزہ دکھانے کے لیے، جو منافقین کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں کہ ہم منافق ہیں، ان کے نام حضور علیہ السلام نے ظاہراً لیے، ورنہ نبی علیہ السلام نے کسی منافق کا نام بھی ظاہر نہیں لیا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اس لیے تاکہ مسلمانوں کی جمعیت نہ ٹوٹے، مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ ان منافقوں کو بھی نبی علیہ السلام نے اپنے اندر برداشت کیا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ ہسپانیہ، عقبہ بن نافع نے وہ فتح کیا، وہاں کا گورنر بنا، اس کو ہٹا کر موسیٰ بن نصیر کو بنایا گیا، لیکن پھر بھی اس کی سپورٹ کی۔ عقبہ بن رافع نے پھر بھی اس کی سپورٹ کی۔ یہ نہیں کہا، اختلاف اپنی جگہ ہے، یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، میری جگہ پہ آ گئے ہو، نہ، مسلمانوں کی جمعیت نہیں توڑی۔ اس لیے مسلمان اس وقت کامیاب تھے، مسلمان اتحاد کے ساتھ تھے۔ اور سوچنے والی بات تو یہ ہے، ہم ان باتوں میں تو بڑا شور مچاتے ہیں، بڑے فرقے بناتے ہیں، اس میں ہماری کو اپنی غرض ہے؟ اور یہاں ہر مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر دکاندار، کوئی بعض اکثر دکاندار 2 نمبر سودا بیچتے ہیں۔ یہاں تو کبھی نہیں پوچھا آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، آپ کون ہیں؟ کبھی کسی نے شور مچایا ہے؟ کون ظلم کرتا ہے ظالم کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، والکافرون هم الظالمون، ظلم تو کرتے ہی کافر ہیں، مسلمان تو ظلم کرتے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ظلم کرنے والے لوگ کافر ہیں۔ یہاں کبھی آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی چور پکڑا گیا، کبھی پوچھا ہے تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے؟ کون ہیں لوگ جو ظلم کر رہے ہیں؟ کون ہیں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں؟ ان ظالموں کو پکڑیں، دیکھیں۔ اب اس ظلم کے خلاف تو ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، تاکہ کشمیر کا ظلم رکے، فلسطین کا ظلم رکے، شام کا ظلم رکے۔ ظلم کے خلاف تو ہمیں اتحاد پکڑنا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ ہم ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کا ایک ہی موقف ہے،
ایک پیغام ہے قرآن کا جو اللہ نے سورۃ حدید میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ تمام انبیاء، تمام کتابیں جن میں قرآن صف اول میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتابیں دی، ان کو ہم نے معجزات دیے، نشانیاں دی، میزان ان پر نازل کی۔ یہ سب کیوں کیا جانتے ہو؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو سکے۔ اب عدل کون کرتا ہے؟ وہابی، دیوبندی، شیعہ یا بریلوی؟ کون کرتا ہے عدل؟ کہاں عدل ہے؟ ایک ہی سوچ ہے جس میں عدل دیکھو، جس میں دیکھو کہ یہ لوگ ظلم نہیں کرتے، وہ حق پر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی اسلام کا دامن تھاما ہوا ہے۔ مسلمان تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ کس مسلک ہے؟ جو لوگ زیادہ ظلم کرتے ہوں ان کو تو اسلام قبول ہی نہیں کرتا، اسلام اپنے خود سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حسد اور ایمان یہ دو چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کفر تو بہت بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حسد اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جس دل میں حسد ہو اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیوں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں ہم در بدر دھکے کھا رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے ہمارے اپنے دنیاوی جو مقاصد ہیں ہم ان کو لیے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اتحاد میں آ جائیں عدل کے لیے، عدل کو عام کرنے کے لیے، انصاف کو عام کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، اگر ہم ظالموں کے خلاف یکجاں ہو جائیں تو کیا ہی مزہ ہے۔ پھر قرآن کا وہ پیغام پورا ہو جائے گا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تو حکم ہی یہ ہوا ہے وَأُمِرْتُ لِيَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، انصاف کروں۔ اور ہمارے اندر کیا ہے؟ آپ ہمارے اندر دیکھ لیجئے، ہماری جماعتوں میں دیکھ لیجئے، جب انسان عدل نہیں کرتا، جب انسان کسی کو فتنے اور فساد میں ڈال دیتا ہے، اختلافات کو عام کرتا ہے، پھر وہ ایک جماعت کے اندر بھی اتنے فرقے بن جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ایک جماعت جو کہتے ہیں ہماری جماعت سچی ہے، ان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی جماعت اگر سچی ہے تو آپ کی جماعت متحد کیوں نہیں ہے؟ جب عادت بن جائے تفرقے بنانے کی، پھر تفرقوں میں تفرقے پڑے جاتے ہیں۔ اب ایک جماعت میں 18 جماعتیں بن چکی ہیں، اب ایک جماعت بھی ایک جگہ پہ قائم نہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان ہی متحد ہوتے، ہماری جماعت تو ایک جماعت ہے، یہی تو ایک امت ہے۔ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسحاق، اسماعیل اور تمام انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد، ان کے بیٹوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ جو انہوں نے کمایا ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، جو تم کماؤ گے تمہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا۔ تم پچھلے جھگڑے بار بار پچھلے جھگڑے اتحاد نہ کرنے کے یہ بہانے ہوتے ہیں کہ بار بار پچھلے جھگڑوں کو لے کر بیٹھ جایا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر اتحاد کرنا ہے تو کم از کم ظلم کے خلاف تو ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ آج ہر گھر میں ظلم ہو رہا ہے، ہر محلے میں ظلم ہو رہا ہے، ہر علاقے میں، ہر تنظیم میں، آج ہر ادارے میں ظلم ہو رہا ہے۔ ہر ادارے سے لوگ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ کدھر رخ کرے یہ غریب عوام، کدھر رخ کرے؟ وہ صومالیہ والے بیچارے کدھر جائیں جن کے بیڑے بھی لوٹ لیے جاتے ہیں، جن کے گھر بھی لوٹ لیے جاتے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے؟ مسلمان ہیں؟ کیا ہیں وہ لوگ؟ کس مسلک کے رہنے والے ہیں؟ وہ جبوتی والے، صومالیہ والے، مالی والے، موریتانیہ والے، نائجر والے، نائجیریا والے، سنیگال والے، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ کس مسلک کی طرف رخ کریں؟ مسلک وہی سچا ہے جس میں صداقت
ہو، مسلک وہی سچا ہے جس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، عدل و انصاف ہو، جن کی دکان میں سودا کھرا پڑا ہو، جن کی مارکیٹ بتائے کیا لوگوں ہمارے طرف آؤ، ہم سچے لوگ ہیں، دیکھو لوگوں کی طرح ہم دو نمبری نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، اور اس دو نمبری میں تو ہم سبھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، سبھی دو نمبریاں کر رہے ہیں، جس طرف مرضی چلے جاؤ آپ کو بات سیدھی نہیں ملے گی، ایک نمبر بات نہیں ملے گی، پتہ نہیں وہ دو نمبری کرنے والا جج اس کا عقیدہ کون سا ہے، کس مذہب کا رہنے والا ہے، وہ یہ ادارے لوگوں کے کنیکشن کاٹنے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، یہ کیوں نہیں ان سے پوچھا جاتا تم کس مسلک کے ہو؟ مسلک وہی سچا ہے، وہی ہیں ابراہیم کے پیروکار۔ یہ جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ہیں ابراہیمی، یہودی کہتے تھے ہم ہیں ابراہیمی، عیسائی کہتے تھے ہم ہیں ابراہیمی، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم فرمائی، ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ، اے محبوب ان کو کہہ دو کہ ابراہیمی وہی ہیں جو ابراہیم کے پیروکار ہیں، جو ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ ہیں۔ ان کے نقش قدم کیا ہے؟ کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنی، یہی ہے ابراہیم علیہ السلام کا کام، ایک خدا کی عبادت کرنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا، حضور علیہ السلام پر تن من دھن قربان کرنا، ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟